اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ میرے عزیز، ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ اس جسم سے روح کے ظاہری تعلق کا نام ہے، اور موت اس تعلق کے ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ موت ہمیں طبعاً ناپسند ہے اور زندگی ہماری پسندیدہ چیز ہے، اس لیے ہمیشہ خطروں سے قدم پیچھے ہٹائے جاتے ہیں، مگر یہ اسلام ہے جس نے زندگی اور موت کے مفہوم کو بدل کر رکھ دیا ہے اور کہا کہ عین ممکن ہے کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو وہ موت ہو، اور جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ زندگی ہو۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں زندگی میں ہی موت کے نقشے نظر آتے ہیں۔ کیا معنی؟ جیسے قرآن کہہ رہا ہے چلتے پھرتے ہوئے انسان، ہنستے بولتے ہوئے انسان، سانس لیتے ہوئے انسان، مگر قرآن انہیں زندہ تسلیم نہیں کرتا۔ کتاب مبین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حقیقت کو حقیقت سمجھنے کی دعوت دے۔ جب اس نے مردہ سمجھنے سے منع کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اشیاء کائنات میں زندگی اور موت کار فرما ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ سب سے نچلے درجے پر جمادات آتے ہیں، پھر نباتات ہیں، اس کے بعد حیوانات ہیں، اور پھر حضرت انسان ہے۔ بظاہر دیکھیں تو یہ زمین جمادات میں داخل ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ حالت کہ جب وہ مردہ ہے، اور دوسری وہ حالت کہ جہاں وہ زندہ ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہوا ایک وقت میں وہ عالم موت میں ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں وہ حی القیوم اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کیسے زندہ کرتا ہے؟ وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ یوں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو زمینوں میں مردہ زمین کون سی ہے؟ وہ بنجر زمین جس میں نباتات کے رویدہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس میں زراعت نہ ہو سکے، اور زندہ زمین وہ ہے جس میں نشو و نما پیدا ہو جائے، قوت نامیہ کار فرما ہو جائے۔